والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. صححه ابن حبان رحمه الله الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی نعمت پر شکر اس عظیم رب العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے. ہر سانس اس کی محتاج ہے. وہ توفیق دے تو ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ بچا لے تو ہم بچ سکتے ہیں، وہ ثابت قدم رکھے، قدموں کو جما دے تو ہم جم سکتے ہیں. رحم فرمائے ہم پر تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، عذاب اگر ہم کو دے دے تو ہم برباد ہو جائیں گے. عظیم اس کی شان ہے. ایمان اور عمل صالح سے اس کو محبت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے کثرت سے اپنی نمازوں میں اور عام دعاؤں میں بھی قبر کی تکلیف، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اور اپنی امت کو اس بات کی تاکید اور تعلیم دی کہ اللہ کی عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ پیارا سا سلسلہ جو موت سے جنت تک کا سفر، اس موضوع پر مشتمل مختلف پروگرامز ہر ہفتہ اسی وقت مختلف وسائل تواصل سوشل میڈیا پر پیش کیے جا رہے ہیں، سلسلے وار دروس چل رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا انسان جب مر جاتا ہے، چاہے وہ مدفون ہو یا محروق ہو، جلا دیا جائے یا اس کو نگل لیا جائے یا دفن کر دیا جائے، جو بھی اس کا معاملہ ہو، تو اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ فرشتے دو اس کے پاس آتے ہیں۔ قبر میں اس کی زندگی ہوتی ہے، جس کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا اور معلوم کیا۔ رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور دین و مذہب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ مومن ہوگا تو صحیح جواب دے گا، کافر منافق ہوگا تو جواب غلط دے گا، اور پھر ان جوابوں کا یہ اثر ہوتا ہے، صحیح جواب دینے کے بعد قبر کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جنت کے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ اور دوسری اگر حالت ہو جائے، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم ہاں ہاں کہتے رہیں، وہاں لا ادری کہیں، تقلید کا نقصان ہو کر ہماری منہ سے یہ نکلے کہ میں نے جو سنا وہ کہا، تو پھر فرشتوں کی مار پڑے گی، قبر کا عذاب ہوگا کہ جس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا، خود اللہ کے رسول نے کثرت سے مانگا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور بات رکی تھی یہاں پر کہ بھائی جب یہ طے ہے، کیا قبر کا فتنہ آزمائش، قبر کے سوالات طے ہیں، ہم کو سوالات بھی بتا دیے گئے، جوابات بھی بتا دیے گئے۔ عام طور پر سوالات ہوتے ہیں تو جوابات نہیں پتہ ہوتا ہے۔ آپ نے کتنے اب تک زندگی میں امتحان دیے ہوں گے، کیا آپ کو جواب معلوم تھا اگر چوری نہ کی ہو؟ انشاءاللہ نہیں کیے ہوں گے، پیپر آؤٹ نہیں ہوا تھا تو آپ کو کیا جوابات معلوم ہوئے؟ نہیں معلوم۔ کتنی محنت آپ نے کی، اللہ، کتنی محنت کرائی بھی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے، ہنسی بھی آتی ہے، یہ ہنسی جو ہے تکلیف کی ہنسی ہے۔ قاری صاحب، بچوں کے ایگزامس آ رہے ہیں، حافظ جی، مولانا صاحب، بچوں کے ایگزامس آ رہے ہیں، آپ ایک مہینہ ذرا نہ تشریف لائیں۔ کیوں؟ بورڈ کا ایگزام ہے، فائنل ایگزام ہے، مشکل امتحان ہے، پریپریشن چاہیے، استعداد کی ضرورت ہے، تیاری چاہیے، تو آپ قرآن کی ایک مہینہ چھٹی کر دیں، روک دیا جاتا ہے، معلوم ہے آپ،
تاکہ بچہ پریپیئر ہو سکے، اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکے. نہیں پتہ نا کیا آئے گا، میتھس مشکل، سائنس مشکل، انگلش مشکل، تیلگو مشکل، ہندی مشکل، مراٹھی مشکل. بہرحال یہاں اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، پختہ ارادے کی ضرورت ہے، زبردست پریپریشن ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ. کیوں؟ جوابات معلوم ہیں، جوابات پر کتابیں موجود ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ثلاثۃ الاصول یا اصول ثلاثہ ہیں. اسلام کے بنیادی 3 اصول انہی سوالات پر مشتمل ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. پوری کتاب ہم نے پڑھی ہے، ہمارے شاگردوں نے پڑھی ہے. کتاب ہے پوری انہی قبر کے سوالات کے جوابات پر، کہ جب آپ سے سوالات کیے جائیں گے تو آپ جواب کیسے دیں گے، کیا جوابات ہیں، اس کی دلیلیں کیا ہیں، آیتیں کیا ہیں، حدیثیں کیا ہیں، رب کا معنی کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے، سب موجود ہے اس میں. اور اللہ جزائے خیر دے علماء کو، جن میں سے ایک کا نام میں نے ابھی لیا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رحم فرمائے ان میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. صدقہ جاریہ علم چھوڑ گئے ينتفع به، جس کا فائدہ آج دنیا اٹھا رہی ہے. اور جو باحیات ہیں، اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے. لیکچرز ہوئے ہیں، دروس ہوئے ہیں، باقاعدہ ہوتے رہتے ہیں دروس عقیدے کے. خطبات میں بیان کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ بھائی رب کی پہچان ایسے ہوگی، دین کی پہچان ایسے ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ایسے ہوگی. 3 انسان ضرورت ہے انسان کو فکر کرنے کی. تو بات وہاں پر پہنچی تھی، تو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی کیا تیاری ہوگی، کیسے تیاری ہوگی، کیا ذریعہ ہے، کیا وسیلے ہیں کہ جن کو میں اور آپ اپنائیں. آنکھ بند ہونے سے پہلے، سانس رکنے سے پہلے، ملک الموت ہماری روح قبض کرنے سے پہلے، کہ ہم تیار ہو کر جائیں، کہ اچانک تیاری کر لیں، ان وسائل کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان چیزوں پر عمل کریں کہ جس سے ہمیں قبر میں جو پہلا منزلہ ہے آخرت کا، اور بہت کٹھن، بہت مشکل جو ہے امتحان ہونے والا ہے، اور بہت سخت مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ دے اس میں. تو اس کے لیے کیا وسیلے ہیں، کیا کرنا ہوگا. تو میں نے بتایا تھا ایک آیت پڑھ کر. اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا، ان هذه القبور، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، ڈارک، اندھیرا سخت قسم کا قبر والوں پر ہوگا. وہاں روشنی چاہیے جو ایمان کی روشنی ملے گی. ثابت قدمی کی سخت ضرورت ہے قبر میں، اور ثابت قدمی کے لیے یاد رکھیے سب سے پہلی چیز اسلام پر مرنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ باقاعدہ خطبات وغیرہ میں سنتے ہیں اس آیت کو. اور مرو تو اسلام پر مرو، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو سچا ہے، جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ دین پر نہیں مرے، اسلام پر نہیں موت ہوئی، کفر پر یا مرتد ہو کے مر گئے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا دین پھر اسلام نہیں رہا. پھر قیامت قبر کے جو دوسرا سوال ہوگا دین کیا ہے، تو آپ اسلام نہیں بولیں گے. پھر دین پر مرنا ضروری ہے. دین پر مرنے کے لیے دین پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ مرنے کا پتہ نہیں ہے نا کب مریں گے. من عاش علی شیء مات علیہ، قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، جو جس چیز پر زندگی گزارے گا اسی پر اس کی موت ہوگی. دین پر زندگی، دین پر موت، بے دینی زندگی، بے دینی موت. نماز پر زندگی، نماز پر موت، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے یا نیت کرتے ہوئے یا 2 نمازوں کے بیچ میں. من عاش علی شیء مات علیہ، جیسی زندگی ویسی موت. پینے والا پیتے پیتے مرے گا، کھانے والا کھاتے کھاتے مرے گا، دیکھنے والے دیکھتے دیکھتے مریں گے.
سننے والے سنتے سنتے مریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے. اسلام پر موت ضروری ہے. دوسری بات میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں، ایک آیت پڑھی تھی جو اس موضوع میں بڑی اہم آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اس کے بعد بھی. دنیا میں وہ توفیق دے، ہدایت دے. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں، جو کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اب دیکھیے جنازہ جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرض نماز میں بھی سورہ فاتحہ، سنت میں بھی سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد نماز نہیں ہوتی ہے. اس سورہ فاتحہ میں ایک بڑی عظیم دعا اللہ عز و جل سے مانگتے ہیں اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو ہدایت اللہ دینے والا ہے، یہدی من یشاء. تو ہدایت دنیا میں ضروری، ہم اللہ کے محتاج کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور ہدایت ملے گی کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے، جد و جہد کرنے سے. قبر میں ثابت قدمی ضروری ہے اور اللہ کی مدد چاہیے وہاں بھی. اعمال کی قبولیت ضروری ہے، جو اللہ قبول کرے تاکہ عمل کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے. اور اللہ کی رحمت ضروری ہے، رحم کرے تو جنت ملے گی، جہنم سے عذاب بخش دے. ہم اللہ کی بخشش کے محتاج، اللہ کی رحمت کے محتاج. دنیا میں بہت ساری چیزوں کے محتاج، اس میں سے اہم چیز ہدایت. قبر میں ثابت قدمی کے محتاج، قیامت کے دن بخشش کے، رحمت کے محتاج. کیوں؟ بخشش ہوگی تو جہنم سے بچ جائیں گے، رحمت ہوگی تو جنت میں داخلہ ملے گا. ضروری ہے دونوں چیز. تو پل پل ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت قبر میں ثابت قدم رکھے گا، قدم جمائے گا. کن کو؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قول ثابت کے ذریعے، پکی بات کے ذریعے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں نے بتائی، انہوں نے کہا، فرمایا قول ثابت لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ ثابت قدمی دے گا. میں نے بتایا تھا، لیکن افسوس، صد افسوس، ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں معلوم. اور یہی بات رکی تھی، مجھے یاد ہے اذان کا وقت ہو گیا تھا اور میں نے بات روکی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھو تو کوئی کہتا لا الہ، معنی نہیں معلوم بھائی. اور اس پہ عمل تو بڑی بات ہے، بڑی بات نہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں معنی انسان کو معلوم. پوچھو بھائی مسلمان ہو کتنے سال سے ہیں؟ اب پیدائشی بھائی، اچھا ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی بولو. 40 سال محنت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی بولو، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، غلط. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، غلط. اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، غلط. اللہ کے سوا کو اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، غلط. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، غلط. اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، وہ بھی بتا دوں. حکومت صرف اللہ کی چلنا زمین پر. لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ، غلط تفسیر. الہ کا معنی عربی میں نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ خالق ہے اور نہ ایک ہے. اللہ کے سوا اللہ دو نہیں ہے، ایک ہے جو بولتے ہیں نا ترجمے میں بعض لوگ، وہ بھی نہیں ہے الہ کا معنی. اور حاکم بھی نہیں ہے. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود. تو لا الہ الا اللہ کا اردو صحیح ترجمہ میں بتایا، روکا تھا میں نے یہیں پر اپنی بات کو، یا روکی تھی میں نے اپنی بات کو. لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. عربی میں لا معبود بحق الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ سے ہمیں ثابت قدمی ملے گی قبر میں. اللہ فرماتا ہے اللہ ثابت قدم رکھے گا پکی بات کے ذریعے. یہ پکی بات لا الہ الا اللہ ہے، ایمان ہے. اس لا الہ الا اللہ کی قدر کیجئے، اس کو سمجھیے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سچا بولنا بھی ضروری ہے، کیوں؟ معبود جھوٹے بھی ہیں. اسی لیے عربی میں ترجمے میں، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا لا معبود بحق. اگر صرف لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مطلب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، تو بھئی سورج کی عبادت کرتے ہیں نا لوگ، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں نا لوگ. آپ کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی؟ کی جاتی ہے. وہ جھوٹ ہے. سچ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. بالکل صحیح ہے جواب آپ کا. لا معبود بحق الا اللہ، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کی. یہ زندگی بھر یاد رکھنا. آدھی رات کو اٹھا کر اگر پوچھوں، ہاں بلال بھائی، بلال بھائی ہے نا، اللہ جزائے خیر دے، وہ بنارس والے ہمارے جو ہے،
انہوں نے اللہ کے فضل کے بعد وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کی درخواست کی تھی، پورا اجر ان کو مل رہا ہے. اس کے بعد یہ تمام ساتھی اللہ جزائے خیر. لیکن پہلا شخص وہ بلال بھائی ہے. اللہ دل سے دعائیں اس بھائی کے لیے انشاءاللہ، جن کو میں نے دیکھا نہیں اب تک، ملاقات نہیں ہے ان سے بھی. اللہ ملائے گا انشاءاللہ، دنیا میں ملیں گے انشاءاللہ. یہ سعودیہ میں رہتے ہیں، ریاض یا دمام وغیرہ میں کسی علاقے میں رہتے ہیں. بہرحال تو اگر آدھی رات کو اٹھا کر پوچھو کیا نام ہے آپ کا، نیند میں وہ کہیں بلال نام ہے میرا، تو اس سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا معنی. کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں. پھر اس کو سمجھنا چاہیے معبود نہیں ہے کا مطلب کیا؟ نفی اور اثبات، انکار اور اقرار. لا الہ معبودان باطل کا انکار، الا اللہ اللہ کے ایک سچے معبود ہونے کا اقرار. یعنی دنیا میں کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کی. نہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں، نہ پیغمبر عبادت کے لائق ہیں، نہ شجر و حجر عبادت کے لائق ہیں، نہ حیوانات جمادات، نتھنگ، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی. اللہ اکیلا عبادت. یہ لا الہ الا اللہ کا میننگ ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ ضروری ہے. بولتے کلمے پر موت ہونا پڑے گا، نام نے حدیث ہے. کلمے کو سمجھنا ضروری ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے. اس کا میننگ سمجھ گئے آپ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی عبادت کرنی ہو، قولی فعلی، ٹھیک ہے، ظاہری باطنی، مالی بدنی، انفرادی اجتماعی، ایسی کرو کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو نہیں ملانا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ دنیا کا سب سے بڑا سچ، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ایسا ذکر سکھا، ایسی دعا سکھا کہ اس سے میں مانگوں پکاروں تجھ کو. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کتاب التوحید میں حدیث نقل کی مشہور حدیث ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے سارے بندے تو پڑھتے ہیں یہ. کہا کہ سنو موسیٰ، اگر کائنات کی ساری مخلوق، آسمان کی ساری مخلوق، آسمان میں سارے بسنے والے میرے، آسمان میں سارے رہنے والے میرے سوا، وَعَامِرُهُنَّ غیری کے الفاظ ہیں، آسمان میں رہنے والے، کیونکہ اللہ اوپر ہے نا، نیچے نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو آسمان میں رہنے والے سارے لوگ سوائے میرے، اور زمین کی ساری مخلوق، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ترازو کے لا الہ الا اللہ رکھ دیا، فَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ بھاری ہو جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ بہت معمولی بات نہیں ہے، مسلمان کا سب سے قیمتی شے ہے. لیکن افسوس اس کو سمجھتا نہیں ہے. بولتا ہے لا الہ الا اللہ، جا کے قبر پہ سجدہ کرتا ہے. اس کا مطلب نہیں سمجھا. کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی عبادت جتنی ہوگی، جس میں سے ایک سجدہ ہے، تو سجدہ بھی عبادت ہے، تو عبادت ساری اللہ کی کرنی ہے، تو سجدہ بھی اللہ کا کر رہا ہے. وہاں جا کے کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ پھر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ثابت قدمی ہو. کیسے ثابت قدمی؟ قبر کے جوابات صحیح کیسے ملیں گے بتائیے مجھے آپ. یہ توحید عقیدہ یہ خزانہ ہے، اس کی حفاظت کیجیے. لٹیرے لوٹنا چاہتے ہیں اس خزانے کو. عقیدہ ویری امپورٹنٹ ہے. آپ کا بچہ، آپ کی عورت، آپ کی بیوی، عورت بعض علاقوں میں بولتے ہیں میری عورت ہوتا ہے میری بیوی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے سائنس پڑھ لیے، میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، فلاں انگلش، ہندی، مراٹھی، وہ یہ سب عقیدہ پڑھے، اصول ثلاثہ، ثلاثۃ الاصول پڑھے، کشف الشبہات، کتاب التوحید، قواعد اربعہ، اصول الایمان پڑھے نہیں پڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قبر جو ہے، ہماری قبر جو ہے نور سے بھر جائے، منور ہو جائے. آپ کے بچوں کو، آپ کی اولاد کو سوالات کے جوابات نہیں پتا. پوچھو 3 سوالات کیا ہیں، سوالات نہیں معلوم، جوابات نہیں معلوم. پوچھو اللہ ہمارا رب ہے کا مطلب کیا ہے، کیسے ہم نے اپنے رب کو پہچانا، بتاؤ اللہ کا حق کیا ہے، اگر پوچھ لو نہیں پتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو نہیں پتا. اسلام کا میننگ کیا ہے بتاؤ. دین الاسلام جواب ہے نا، میرا دین اسلام ہے. اسلام کا میننگ کیا ہے بتاؤ. اسلام کے پلرز کیا ہے بتاؤ. اسلام کے ارکان کیا ہیں، ان ارکان کی مختصر تشریح بتا دو. کچھ نہیں معلوم. سائنس پڑھ لیے، میتھس پڑھ لیے، سب پڑھ لیے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت پڑھائیے. اس کا فائدہ دنیا میں، قبر میں آپ کے بچوں کو جو سوالات اور آنے والے اس کی کیا تیاری کریں. تو ایمان بہت ضروری ہے، عقیدے پر موت ضروری ہے، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، اور دوسری چیز عمل صالح، نیک عمل. دیکھیے اصول ثلاثہ جو کتاب ہے نا، چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھیے آپ. اگر آپ نے نہیں پڑھی کسی عالم کے پاس، بردر خود نہیں پڑھا تو آپ کو کیا پڑھائے گا. فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا دے گا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ مجھ سے جو ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں، دواؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں کیا دوں گا آپ کو؟ کچھ نہیں دوں گا. میرے پاس جو ہے وہ میں دوں گا، جو میں نے نہیں، میں حاصل نہیں کیا وہ آپ کو کیسے دوں گا.
تو بردر سسٹرز کو سائڈ میں رکھیے، علماء موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، علماء سے اس کتاب کو پڑھیے، آن لائن پڑھیے، آج کل چل رہے ہیں ماشاءاللہ آن لائن مسئلے، آپ گھر بیٹھے پڑھیے، خواتین بھی پڑھیے، بچے بھی پڑھیں، سب پڑھیں، پتہ چلے ان کو اصول ثلاثہ کیا ہے، ہمارا رب اللہ ہے، رب کا معنی کیا ہے، رب کا معنی مالک، رب کا معنی مدبر، رب کا معنی یہ ہے کائنات کا نظام چلانے والا مثال، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، ہم نے اپنے رب کو 2 چیزوں سے پہچانا، بڑی پیاری پیاری عبارت ہے، بڑی پیاری پیاری، سہل، ویری ایزی۔ ہم نے اپنے رب کو 2 چیزوں سے پہچانا، نمبر 1 اس کی نشانیوں سے، نمبر 2 اس کی مخلوق سے۔ نشانیاں جیسے سورج اور چاند وغیرہ ہیں، رات اور دن ہے، مخلوق آسمان زمین یہ سب جو ہے مخلوق ہے، ہم نے ایسے اللہ کو پہچانا۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ الحمدللہ، ذرا پانی دینا خلصہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ تب ہم بچوں کو معلوم ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جزاک اللہ خیر۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، عالمین، ہم عالمین میں سے اللہ ہمارا بھی رب ہے۔ بسم اللہ۔ بہرحال ایمان عقیدہ پڑھائیے 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 پڑھائیے، عقیدہ صحیح تو عقیدہ صحیح ہوگا اگر گناہوں کی، دیکھیں وقت کا خیال کرتے ہیں، عقیدہ صحیح ہوگا جس عقیدے سے ثابت قدمی ہوگی خبر میں، عقیدہ صحیح ہوگا اگر گناہ زیادہ بھی ہو جائیں اور اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دوں دوزخ کی آگ میں، پھر بھی جنت کی امید باقی رہتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سفارش قبول کرے گا، شفاعت قبول کرے گا اور اجازت دے گا سفارش کرے، وہ سفارش کریں گے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جاؤ ہر اس شخص کو نکال کر لاؤ دوزخ کی آگ سے جس کے دل میں ذرہ برابر، کیا کہتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، تو نکالا جائے گا جن کے عقیدے صحیح تھے اور گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی سزا پا رہے تھے دوزخ میں، ان کو نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہر مسلمان جنت میں نہیں جاتا، ہر وہ مسلمان جنت میں جائے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جس کا عقیدہ صحیح تھا، جو شرک پر نہیں مرا۔ بہت اہم نکتہ ہے، اس بات کو سمجھے۔ عام طور پر جو مسلمان جنت جو چاہے کرو، ایسے نہیں شرک کر کے مرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تم کیسے ملے گی جنت تمہیں؟ نہ قبر کے عذاب سے نجات ملے گی، نہ جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی۔ بہرحال حضرت وکی بن، تو ایک چیز تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا، کیا ہے ایمان۔ دوسری چیز استقامت، استقامت سے جو ہے قبر میں جو ہے آپ کو قبر کے سوالات آسان ہوں گے یا جوابات آسان ہوں گے، ثابت قدمی اس کی دلیل میں نے سورہ فصلت کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، استقامت کا مطلب دین پہ ہمیشہ جمے رہنا۔ اس سے پہلے استقامت کی تشریح ہو چکی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یقیناً، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لائے، اللہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول پر، اپنے اس ایمان پر، اپنے اس عقیدے پر جم گئے اپنی پوری زندگی، جو اللہ چاہتا تھا وہ کیے، جہاں اللہ دیکھنا چاہتا تھا وہاں اس کو دکھائے، جو اللہ سننا چاہتا ہے اس کو وہ سنائے، جہاں اللہ پسند کرتا تھا وہاں ہم گئے، سارے کام ٹھیک ہے۔ یہ 2 کام، ایمان لائے، استقامت کی زندگی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب قبروں میں جائیں گے تو فرشتے اترتے رہیں گے ان کے پاس پے در پہ، 1-2 نہیں، کئی فرشتے آئیں گے قبروں میں 3 خوشخبریاں لے کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، خوشخبری ہو تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ خوف آگے کے لیے، پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر میں ہیں ہم، پہنچ گئے، مت ڈرو، کیونکہ استقامت کی زندگی، دین پر جم کر آ گئے ہو، دین پر تم نے عمل کیا ہے اپنی حیات میں، اپنی لائف میں، بھولے نہیں دین کو، اللہ کو، دین کو، اللہ کی عبادت کو نہیں بھولے، استقامت کی زندگی گزارے۔ خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، جو گزر چکا ہے اس کا غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لے لو جس کا وعدہ تم سے کیا کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات امام وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، خوشخبری 3 جگہ دی جائے گی انسان کو، خوشخبری 3 جگہ دی جائے گی انسان کو، نمبر 1 موت کے وقت، نمبر 2 قبر میں، نمبر 3 قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوشخبریوں کو پانے والا بنائے اور اس کے اسباب کو زندگی میں اپنانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد استقامت کے بعد فرائض، فرض چیزیں ہیں نا، اس کا اہتمام، اور فرض کے علاوہ نفل بھی، فرائض کیا، فرض معلوم، جس کا آرڈر اللہ نے دیا ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، تو یہ تمام فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات وغیرہ نفل ہے۔
نمازوں میں بھی نفل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو اعمال صالحہ اس کو کہتے ہیں، نیک اعمال، یہ بھی آپ کو ثابت قدمی کا ذریعہ بنیں گے قبر میں۔ اس کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے لیے میں نے ابو ہریرہ کی ایک حدیث پڑھی، جس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، جس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نیک عمل کس طریقے سے ذریعہ بنتے ثابت قدمی کا۔ نیک عمل میں بھی دیکھیے فرض اور نفل دونوں چیزیں ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز ہونے والی ہے یہاں پر تھوڑی دیر میں، فرض ہے، فجر فرض ہے، لوگ جمعہ پڑھتے اکثر ہوتے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا، بھائی جھوٹ، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہی نہیں۔ رحمت کے اللہ نے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے، 99 ایک حصہ دنیا میں ڈالا، ماؤں میں بھی نہیں ہے لفظ حدیث میں، دنیا میں رکھا اللہ نے ایک حصہ۔ اس ایک حصے کا اثر ماں کو دیکھیے، باپ کو دیکھیے، انسانوں کو دیکھیے، جانوروں کو دیکھیے، کتنا اثر ہے اس ایک پارٹ کا رحمت کے۔ 99 اپنے پاس رکھے، تم 70 بولتے ہو، اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے 70 کی۔ بہرحال ہر بات غلط نہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں ہمارے اقوال میں اور چیزوں میں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت، اللہ بہت رحم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے جاؤ گے۔ ایمان ڈرنے اور امید کرنے کا نام ہے۔ صرف ڈرنا بھی ایمان نہیں ہے، صرف امید کرنا بھی ایمان نہیں ہے۔ ڈرو پکڑ سے، امید کرو اجر کی، رحمت کی، ثواب کی۔ ڈرو امید کرو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور مرتے وقت تو بڑا اہم مسئلہ جو بتایا گیا، مرتے وقت کیا چیز ہونی چاہیے؟ رحمت غالب ہونی چاہیے، وہ امید غالب ہونی چاہیے۔ مرتے وقت جب گناہ کرو دنیا میں، زندگی میں، تو ڈر غالب ہونا چاہیے، اور نیکی کرو تو امید غالب ہونی چاہیے۔ اور عام حالات میں دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ بہت اہم نقطہ ہے جو علماء نے بیان کیا۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ابو ہریرہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے جو اس کو چھوڑ کر اس کے گھر والے جاتے ہیں نا واپس، تو ان کے لوٹنے کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اس کو سنائی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد مسلم نے فرمایا مومن اگر ہوگا تو اس کی قبر میں اس کی جو نماز ہے وہ سر کے پاس آئے گی، روزہ اس کے دائنے سائڈ ہوگا۔ اللہ دیکھیے کیسے کور کریں گے میت کو، لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، روزہ دار بنائے، صدقہ خیرات کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ اس کے سر کے پاس آ جائے گا، اور سیام نماز اس کے سر کے پاس، اور روزہ جو ہے اس کے دائنے جانب، زکوٰۃ جو ہے اس کے بائیں جانب، زکوٰۃ اس کے لیفٹ سائڈ، بائیں جانب۔ اس کے بعد صدقہ، نیکی، صدقہ، صلہ رحمی، بھلائی، لوگوں کے ساتھ احسان، یہ بھی اچھے کام ہے نا، یہ سب جو ہے اس کے پیروں کے پاس آ جائیں گے۔ سر، دائیں بائیں پیر، سر کے پاس نماز، دائیں جو ہے کیا بتایا ہم نے، روزہ، اور بائیں زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پیروں کے پاس باقی کے نیک کام پورا کرو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے پاس کہیں سے بھی اس کو آنے نہیں دیا جائے گا، عذاب نہیں آئے گا، ادھر سے عذاب آئے گا روک دیا جائے گا، کہا یہاں سے کوئی جگہ نہیں ہے، دائنے طرف سے عذاب، وہاں سے کوئی جگہ نہیں، بائیں طرف سے یہاں سے کوئی مدخل نہیں ہے، جگہ نہیں، پیروں کے پاس سے کہیں سے بھی کوئی جگہ نہیں۔ مومن سیف کر لیا جائے، کیوں؟ اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کی، یہ سارے اچھے کام کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں یہی اس کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے کی لمبی حدیث ہے جس میں جو اس سے پہلے حدیث آپ نے سنی کہ پھر جنت کی خوشخبری اس کو دی جائے گی اور سوالات کے صحیح سے جوابات دے گا۔ جہاں تک کافر کا معاملہ ہے تو عذاب آئے گا تو کہیں کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا، سر کے پاس کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہوگی عذاب کو، کیوں؟ اس نے دنیا میں کوئی کام کیا ہی نہیں، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ۔ تو اس حدیث میں جو صحیح ابن حبان کی حسن سند کی روایت ہے، اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ نیک اعمال یہ سبب بنتے ہیں نجات کا۔ لہٰذا میں اور آپ نیک اعمال کریں، فرائض کا اہتمام کریں۔ بھائی فرض چیزیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اور یہی میں کہنا گا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات، مجھے ابھی کل بہت غصہ آ رہا تھا ایک چیز سوچ کر، مجھے بہت غصہ ہے۔ قرآن کب پڑھتے؟ رمضان میں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، نفل کی تراویح کا اہتمام کرے۔ رمضان جا کے کتنے مہینے لاک ڈاؤن میں چلا گیا نا رمضان، چلیے کیا رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہے، اعمال کا مہینہ ہے؟ نہیں کیا، باقی مہینے کیا ہیں؟ کھیلنے کے مہینے، کودنے کے مہینے، سونے کے مہینے، عمل نہیں کریں گے۔ بھائی آج کل جو ہے میں نے بتایا نا، موتیں بہت ہو رہی ہیں کووڈ-19 میں، اس کے علاوہ بھی بعض لوگ مر رہے ہیں، بعض لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کب ہماری روح قبض ہو جائے ہمیں نہیں پتا، کیا تیاری ہم نے کی ہے بتائیے۔
قبر میں ثابت قدم رہنے کے لیے ایمان چاہیے، لا الہ الا اللہ صحیح چاہیے، عقیدہ مضبوط چاہیے، نیک عمل چاہیے، فرائض کا اہتمام، کیا ہم نے کیا ہے فرائض کا اہتمام یا فرائض چھوڑ رہے ہیں ہم، اس سے اپنے ہم. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں شہادت، یہ بھی سبب بنتا ہے، اور جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے شہید ہونا. اور بعض روایتوں میں آیا جیسے کہ صحیح حدیث ہے سورہ ملک پڑھنا، 34 پارے کی سورہ ملک ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ یہ جو ہے قیامت کے دن یہ قبر میں جو ہے اس کا ذریعہ بنیں گے. اسی طریقے سے جو پیٹ کی موت سے جو ہے مر جائے وہ بھی جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی یہ چیز قبر میں. یہ تمام چیزوں کی دلیلیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک اہم سبب دعا کرنا اللہ سے، ایمان لے کر آئے، فرائض کر رہے ہیں، نفل کر رہے ہیں، بات سیدھا تو مرنا پیٹ کے وجہ سے یہ ٹھیک ہے، شہادت اللہ کے راستے میں چلنا. اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے دعا کثرت سے کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان یدعو فی الصلاۃ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس سے پہلے بھی بیان کیا شاید ہم نے. تو اس دعا میں کیا اللہ کے رسول نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی، اس میں سے عذاب قبر سے پناہ، اور اللہ کے رسول نے بیان بھی کیا ہے کہ قبر کے عذاب سے اپنی امت کو، یہ تو خود آپ کا عمل رہا نا بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں اللہ کی پناہ مانگتے تھے. تو کیا ہمارا حال تو یہ نماز پڑھتے نہیں ہے، تو نماز میں اللہ کی پناہ مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ تو نماز کی دعا ہے. ہم نماز ہی پڑھتے نہیں ہیں اور ہمیں امید ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 70 ماہ زیادہ رحم کرے گا اللہ، ہم جو ہے قبر کی فکر میں ہی نہیں ہے. جبکہ جو ہے قبر کی فکر میں ہمارے سلف صالحین کی زندگیوں کو پریشان کر دیا. وہ سوتے نہیں تھے، روتے تھے بہت زیادہ، بہت پریشان ہوتے تھے. بہت سارے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سلف صالحین کے بہت سارے واقعات ہیں. وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں. بہت سارے واقعات جو میں نے نوٹ کیا تھا، لیکن وقت نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے جب قبر ان کو یاد آتی تھی. بعض تو ایسے بھی ہیں جو گھر میں جو ایک گڑھا بنا دیے تھے، اندر جاتے تھے، خطبے میں ہم نے بتایا تھا، اندر جا کر اوپر سے بند کر لیتے تھے ڈور، دیکھتے تھے اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے. پریپریشن دیکھیے کسی سلف کے بارے میں، میں تو ایسے تیار رہتا ہوں، میں روزانہ یہ، ایک سلف نے یہ کہا، شاید تابعی یا طبع تابعی ہیں، نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے رہتا ہوں دنیا میں ریڈی، ایسے جیسے تیار، کہ ملک الموت، ایسے سمجھتا ہوں میں کہ ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے، اب آئیں گے وہ میری روح قبض کر لیں گے، ریڈی. ہمارا حال کیا ہے؟ ایسے دنیا میں مگن ہے کہ موت کو بھول گئے، قبر کے عذاب کو بھول گئے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ وہ تشہد میں جو ہے، تشہد کے بعد جو دعا ہے اس میں جو ہے وہ کریں، کیا؟ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں. تو دعائیں بھی پڑھنا. اسی طریقے سے جنازے کی دعا بھی اگر آپ کو یاد ہے، اگر بولنا پڑتا ہے تب معذرت کے ساتھ، یاد ہونی چاہیے سب کو. اس میں آپ دیکھیں میت جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو بھی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ کے لیے دعا کرتے ہیں. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، لمبی دعا ہے وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اللہ اس میت کو جو مر چکا ہے، ہم جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے تو بچا لے. تو خود اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی دعائیں، یہ بھی ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ، جس سے جو ہے ہم قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اپنی امت کو تعلیم دی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قبر پر بیٹھ کھڑے ہوتے تھے. ایک واقعہ بتا دوں میں، باقی چھوڑ دیتا ہوں. دو واقعہ سے دو قول، ایک واقعہ ایک دوسرا قول ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو مشہور تیسرے خلیفہ گزرے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. آپ کو دیکھ کر لوگ ساتھی کہتے تھے جنت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، یہاں قبر کے پاس کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، القبر اول منازل الاخرہ فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے روتا ہوں قبر کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں نجات مل جائے تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، یہاں اگر پھنس جائے تو آگے اس سے زیادہ اس کو پھنسنا ہوگا.
اسی لیے میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر کے روتا ہوں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کبھی کوئی خطرناک منظر قبر سے بڑھ کر نہیں دیکھا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بیوم فقری یوم انزل قبری، کیا میں بتاؤں؟ ابو الدرداء بھی ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کیا میں تم کو بتاؤں کہ میں فقیر کب رہوں گا، کس دن فقیر بن جاؤں گا میں؟ جس دن مجھے قبر میں ڈالا جائے گا اس دن میں فقیر بن جاؤں گا. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ منہج ہے کہ جنتی ہے. میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے کنفرم ہے نا میں اور آپ قبر میں جانے والے ہیں، اس کی کیا پریپریشن ہو رہی، کیا تیاری ہو، کتنی مرتبہ میں اور آپ دعا کر رہے ہیں. اور عقیدے کی حفاظت، اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دینا، اپنے بچوں کو جو ہے ایمان کی تعلیم دینا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم جب بچے چھوٹے تھے، بات ایک بتا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، بہت اہم نکتہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تقریباً سنیے، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نا، اس لیے مجھے یاد آ رہی ہے اور یہ بولوں گا میں اس کے بعد ختم ٹائم. کہتے ہیں جندب، عفواً ابو ذر نہیں ہے وہ، جندب رضی اللہ عنہ، جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں جب بچے تھے چھوٹے، ہم کو ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی قرآن کی تعلیم سے پہلے، پھر ایمان کی تعلیم ہمیں ملی، پھر ہم نے قرآن کی تعلیم لی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا. تمہارا یہ حال ہے، جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہارا یہ حال ہے لوگوں کہ تم قرآن کی تعلیم لیتے ہو، ایمان کی تعلیم نہیں لیتے ہو. ختم ہو گیا قول. ایمان کی تعلیم قرآن کی روشنی میں دی جاتی تھی، اللہ اوپر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات وغیرہ، تو ان کا ایمان پختہ ہو گیا. پھر انہوں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن میں وہی سب دلیلیں ہیں، وہی ساری چیزیں جو پڑھائی گئی تو سکھائی گئی، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، صرف آپ کی بچی صرف قرآن، قاری صاحب، حافظ صاحب بس. اور معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہ قاری بھی ایسے ہیں جن کو قرآن تو پتا ہے لیکن لفظ کا معنی نہیں پتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس فہم نہیں ہے قرآن کا. ہم چاہتے ثابت قدم ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو. قرآن پڑھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا بولتے کشتی کو کنارے لگا دیا، سارا کام کر دیا، ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے گھر میں، ختم. ایمان کی تعلیم قرآن سے پہلے دی جاتی تھی صحابہ کو. اس پوائنٹ کو یاد رکھنا. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی تعلیم لینے کی، ایمان پختہ، عقیدہ پختہ، عقیدے کی پختگی کی، عمل صالح کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہمارے قبر کے حالات کو، قبر کے فتنے کو ثابت قدم دے، سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد کے جو مراحل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر موت دے، کلمہ ہمارے زبانوں پر جاری ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.